الحمدللہ آج رمضان المبارک کی پہلی جمعرات ہے، تو کسی بھی بندے کا تصور کر کے اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام پڑھ کر تصور میں اس بندے کے دل اور دماغ پر پھونک مار دیں۔ اس بندے کے دل میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا ہوگی کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ محبت ہی نہیں بلکہ عزت بھی ایسی پیدا ہوگی کہ آپ کو اس پہ خود یقین نہیں آئے گا۔ تو دوستو، رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہو کہ یہ کتنا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے آپ کوئی بھی عمل کرتے ہو، کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہو تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ آپ کو ملتا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ اس مہینے کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہو تو اس وظیفے کی بھی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ اتنی برکت والا اور عظمت والا مہینہ ہے، اور جو لوگ اس مہینے گناہ کرتے ہیں وہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ گناہ کرنے پر انہیں کم سزا ملے گی، بلکہ اس بات کا اگر ان کو علم ہو کہ گناہ پہ سزا بھی ملے گی تو وہ کبھی بھی گناہ نہ کرے۔ لیکن جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے وہ بھی یہ کان کھول کر سن لیں کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی بندہ یا بندی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی سزا بھی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ تو دوستو، کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، کیونکہ جب ہم عام دنوں میں قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھتے ہیں تو ہمیں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر ہم رمضان المبارک میں قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھیں گے تو ہمیں 700 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو شاید ہی کوئی ایسا بدقسمت ہوگا جو اس مہینے بھی نیکیوں کو نہ سمیٹ سکے، جو اس مہینے بھی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو نہ لوٹ سکے۔ حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ دوستو، اب ذرا سوچے کہ دعا مانگنے والے فرشتوں کے سردار ہوں اور دعا پر آمین کہنے والے تمام نبیوں کے سردار ہوں، دونوں جہاں کے سردار ہوں، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ دوستو، فلموں، ڈراموں اور گانوں کو تو بڑے ذوق و شوق سے شیئر کیا جاتا ہے، اور ایسے شیئر کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ ثواب کا کام ہو، حالانکہ یہ سراسر گناہ کا کام ہے، کیونکہ آپ ایک غلط چیز کو پھیلا رہے ہو۔ لیکن آج دیکھتے ہیں کہ اچھی بات کو آپ لوگ کس حد تک اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ شیئر کرنے سے آپ کو ایک تو صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا، اور دوسرا ثواب آپ کو یہ ملے گا کہ جب وہ بندہ یا بندی جس کے ساتھ آپ نے یہ عمل شیئر کیا ہوگا اس عمل کو پڑھیں گے تو ان کے پڑھنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ جس طرح کہ رمضان المبارک میں روزے دار کا روزہ کھلوانے کا ثواب ملتا ہے، چاہے وہ بندہ پانی کے ایک گھونٹ سے ہی کیوں نہ کھلوا دے۔ تو اب ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل پوری تفصیل کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو عمل کی اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کو اگر آپ یہ عمل یا وظیفہ پڑھنا چاہیں تو رمضان کی پہلی جمعرات کو پڑھ سکتے ہیں، دوسری کو پڑھ سکتے ہیں، تیسری کو پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جتنی بھی جمعرات آئیں ان تمام جمعرات میں آپ یہ عمل یا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام یا ودود اس نام کا وظیفہ ہے، اور ویسے بھی یہ نام محبت والا نام ہے۔ دوستو، اگر آپ کسی کے بھی دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، کسی سے ناراضگی دور کرنا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ فلاں بندہ یا معاشرے میں آپ کی عزت ہو، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات آپ کو بتلاتا چلوں کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے ہرگز نہیں پڑھنا، وگرنہ اس کے نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ عمل آپ نے اس طریقہ کار سے کرنا ہے کہ جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ جس بھی بندے کے لیے آپ نے یہ عمل یا وظیفہ پڑھنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے
خاوند بیوی سے ناراض ہے تو بیوی اپنے خاوند کا تصور رکھ کر اس عمل کو پڑھے۔ اگر بیوی خاوند سے ناراض ہے تو خاوند اپنی بیوی کا تصور رکھ کر اس عمل کو پڑھے۔ اگر کسی بھی رشتہ دار کے لیے آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے یا کسی سے ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یہ عمل پڑھنا ہے، تو اس کا آپ نے پہلے تصور کر لینا ہے۔ تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا ودود یا ودود یا ودود، اس نام کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اس نام کی آپ نے 10 تسبیحات پڑھنی ہے۔ لیکن جب آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھنا ہے تو آپ نے تصور میں یہی رکھنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اس نام سے پکار رہا ہوں یا پکار رہی ہوں، اس کی نورانیت میرے جسم کے اندر اتر رہی ہے، اور جس بھی بندے یا بندی کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کا دل میرے لیے نرم ہو رہا ہے۔ اس طرح تصور رکھ کر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن جب آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ کے وظیفے میں کوئی بھی خلل پیدا نہ ہو، یعنی کہ آپ نے کسی سے بنا گفتگو کیے تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جس بندے کا آپ نے تصور رکھ کر یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، تصور میں اس کے دل اور دماغ پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، اس بندے کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، اس بندے کے دل میں میرے لیے عزت پیدا کر دے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس اس بندے یا بندی کی تصویر موجود ہے تو پھر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد تصویر پر دم کر دینا ہے۔ اب اگر رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے تو رمضان المبارک کی دوسری جمعرات کو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، رمضان کی تیسری جمعرات کو کر سکتے ہیں، چوتھی جمعرات کو کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بے حد محبت پیدا ہو جائے، بے حد عزت پیدا ہو جائے، تو پھر رمضان المبارک کی ہر جمعرات کو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان دوستوں کو، ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے اپنے عزیز ان سے ناراض ہیں، اور ان کی اس ناراضگی کو ختم کرے، اور یہ عمل دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔